أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج کی یہ مجلس ترحیم ہے ہمارے جد بزرگوار بابا جی قبلہ صاحب دین علی اللہ مقامہ ان کے ایصال ثواب میں، اور اسی طرح دوسرے مرحومین ہیں ہمارے اور سارے مومنین اور مومنات، ان کے ایصال ثواب کے لیے. اور ایصال ثواب کا مفہوم یہی ہوتا ہے، اور ترحیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمارا مرنے والا مرتا نہیں ہے، ہمارا مرنے والا زندہ ہوا کرتا ہے. ایصال ثواب کو جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا سے رخصت ہونے والا فنا نہیں ہوا ہے بلکہ منتقل ہوا ہے عالم برزخ کی طرف. اور معصومین علیہ السلام نے یہ بات ہمیں واضح طور پہ بتا دی ہے. سنی شیعہ نے ان احادیث کو نقل کیا ہے کہ فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، شہید زندہ ہوا کرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ تائب ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے.
الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ یہاں سے غفران پا کے جاتا ہے، مغفرت پا کے جاتا ہے، بخشش کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، آل محمد کی ولا میں مرنے والا وہ ایمان کی تکمیل میں اس دنیا سے جاتا ہے۔ جو کل ایمان کی سائے میں جس نے زندگی گزاری ہو وہ کامل الایمان ہو کر اس دنیا سے گزرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، اور فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، جو آل محمد کی ولا میں مرتا ہے فرمایا کہ اس سے فرشتے آ کے جنت کی بشارت دیا کرتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو آل محمد کی ولا میں ان کی محبت میں مرتا ہے اللہ قبر میں اس کے لیے جنت کے 2 باب کھول دیتا ہے۔ مومن کے لیے موت، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، آل محمد کی ولا میں مرنے والا اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے، فرشتوں کی زیارت کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اس قبر پہ، فرشتے آتے ہیں اس مرکز پہ آ کے زیارت کیا کرتے ہیں، مزار ملائکہ ہوا کرتا ہے، جنت کے 2 باب اس کے لیے کھل جایا کرتے ہیں، مستکمل الایمان کامل الایمان ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے، شہید مرا کرتا ہے، مغفرت پا کے جایا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم مجلس ترحیم کرتے ہیں اپنے موالیوں کے لیے، اور والدین کے سلسلے میں، بالخصوص اجداد کے سلسلے میں، کہ جن کا بہت زیادہ حق ہے، اور جہاں تک ہے کہ یہ جو محبت اہل بیت ہے 7 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ انسان کے کام آنے والی ہے۔ محبت اہل بیت، خوش بحال کی جو محبت اہل بیت کے سائے میں زندگی گزارا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حبی و حب اہل بیتی، یاد رکھنا تمہیں میری محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت تمہیں 7 جگہ پہ نافع فی 7 مواطن، 7 جگہ پہ تمہیں کام دے گی، 7 جگہ پہ تمہیں فائدہ دے گی، اور جن میں سارے کے سارے 7 جگہ بہت زیادہ اس قدر منازل ہیں اس کی کہ جو سب سے پہلی ہے احوالہن عظیمہ، بڑے سخت قسم کے ان حالات میں فرمایا میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت تمہیں کام آئے گی۔ سب سے پہلی منزل وفات ہے، عند الوفات، کہ جب انسان کی جان نکل رہی ہوگی محبت اہل بیت اسے کام آئے گی۔ سب سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، نہ دوست ہیں نہ احباب ہیں، نہ عزیز ہیں نہ اقارب ہیں۔ ایسی منزل ہے، منزل احتضار وہی ہے کہ جس وقت سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، نہ رشتہ مال کام آنے والا ہے، نہ رشتہ اولاد کام آنے والا ہے، نہ رشتہ احباب کام آنے والا ہے، کوئی کام نہیں آنے والا۔ جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے اس وقت ایک آپ کو جو کام آنے والی چیز ہے، علی مشکل کشا ہیں دنیا کے، علی مشکل کشا ہیں آخرت کے۔ جب کوئی نہیں ہوگا اس وقت میرے مولا امیر المومنین ہوں گے۔ عند الوفات فرمائیں گے اسرائیل سے تم اس کی روح کو اس طرح قبض کرو کہ اسے ماں کی آغوش بھول جائے۔ علی کے موالی کے لیے اللہ نے شان رکھی ہے۔ میں اپنے بزرگوں کے لیے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا یاد کر سکتا ہوں۔
ان کے حق کو کیا ادا کر سکتا ہوں؟ بہت زیادہ میں نے اپنی زندگی میں جو محبت اہل بیت ان میں کوٹ کوٹ کے جو ہے نا بھری ہوئی تھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص قسم کی جو ہے نا محبت، امیر المومنین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ہے، بہت بڑے عزادار، بہت بڑے حبدار، بہت زیادہ اہل بیت کے ساتھ عشق کرنے والے، قرآن کے ساتھ عشق کرنے والے، عبادت کے ساتھ عشق کرنے والے، سحر خیزی صبح کے ٹائم اٹھ کے، صبح سویرے سحر خیزی، وہ نمازیں، وہ نوافل۔ میں آپ کو اتنا بتاؤں، میں نے نہیں دیکھا تو انہیں کہ سحر کے ٹائم میں وہ سو جائیں نہیں۔ سحر کے ٹائم آذان کہنا، پوری دنیا کو جگانا بھی بڑی بات ہوتی ہے انسان کے لیے۔ بہت بڑی جو خوبی میں سمجھتا ہوں کہ جس کی تعریف میں کیا کروں، کہ نماز کے ساتھ اتنی پابندی، نماز کے ساتھ اتنا عشق، سحر خیزی، اللہ کے کلام کے ساتھ پیار اور محبت، پیار سیکھا ہم نے ان سے، محبت سیکھی ان سے ہم نے سیکھا کہ دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے دین کے سلسلے میں۔ عالم نے بتا دیا، بس دیٹس اٹ۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان وفادار رہے اپنے دین کا، اپنے تدین کا، اپنی شریعت کا، اپنے احکام کا، اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر حکم کے سامنے پابندی کے ساتھ۔ والدین کی ہمیشہ محبتیں یاد رہا کرتی ہیں، بزرگوں کی یادیں ہمیشہ محفوظ رہا کرتی ہیں۔ ایسی محبت میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس وقت جو کچھ بھی ہے، مجھے اللہ نے، میں تو خود کچھ بھی نہیں ہوں، من آنم کے من دانم، کچھ نہیں ہوں میں، لیکن جو کچھ ہوں وہ صدقہ ہے ان کا، صدقہ ہے ان کا۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نماز کی تعلیم مجھے انہوں نے دی، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ چیزیں آج جو ہے نا وہ اپنے والدین کے لیے، چونکہ ظاہر ہے ایک پدر ہے، ظاہر ہے کہ باپ سے زیادہ حق جو ہے نا وہ جد کا ہوا کرتا ہے، باپ سے بھی زیادہ حق ہوتا ہے ان کا، شرعی لحاظ کے ساتھ بھی آپ دیکھیں۔ نماز کی تعلیم دی، نماز کی ایک دفعہ بھی، نماز کی تعلیم میں ایک دفعہ بھی شاؤٹ نہیں کیا۔ مارنا تو کجا ہوتا ہے زندگی میں نے نہیں دیکھا، مارنا تو دور کی بات ہے، شاؤٹ تک نہیں کیا نماز کی تعلیم میں۔ نماز سکھائی، اپنے ساتھ کھڑے ہو کے سکھائی، میں جیسا پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھیں۔ ولایت امیر المومنین کو کھول کھول کے پلایا۔ ایک دفعہ بھی میں کہتا ہوں نماز میں، اب آ جائیں دوسری منزل آ گئی، قرآن کی تعلیم میں، قرآن کی تعلیم میں مجھے انہوں نے قاعدے سے شروع نہیں کیا، یہ جو الف زبر آ اور بے زبر با اور الف با اور تا، میں یہاں سے شروع نہیں کیا، مجھے ڈائریکٹ جو ہے نا قرآن سے شروع کرے۔ بسم اللہ، پھر 3-4 پیجز زیادہ زیادہ میں نے ان سے پڑھے ہوں گے، پھر میں نے کہا کہ میں خود پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ اس قدر پیار اور محبت کے ساتھ قرآن کی تعلیم تھی۔
آپ کو سارے بچپن کے واقعات یاد ہیں، جس نے آپ سے محبت کی وہ بھی آپ کو یاد ہے، اور جس نے آپ کو شاؤٹ کیا، آپ کو مارا، وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ بچپن کی یادیں نہیں مٹا کرتی ہیں۔ مجھے جب اتنا یاد ہے کہ میں نے قرآن کی خدا رحمت کو نہ دین عاشقان پاک دینت را، اور مجھے بڑا افسوس لگتا ہے ان پہ کہ جو قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ایک رعب، تقریباً ایک رعب جو پہلے سپارے کا ہے، انہوں نے اس انداز کے ساتھ مجھے پڑھایا قرآن، اس انداز کے ساتھ پڑھایا، صفحہ 2 صفحے کے بعد میں خود رواں ہو گیا، اور سارا قرآن میں نے خود، وہ مجھ سے فقط سنتے تھے، ہجے نکال کے سپیلنگ کر کے، پہلے 2 صفحے جو ہے نا وہ ہم نے اس طریقے کو استعمال کیا تھا۔ ایک دفعہ ہم نے مبلغین کی ٹیم بنائی، ہم نے کہا 20 دنوں میں ہم سب کو جو ہے نا قرآن کی تعلیم دیتے، اور ہم 20 دنوں میں اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے تھے، اور یہ ہم نے کیا ہے طریقہ۔ میں نے یہاں پہ بھی جب میں آیا، جو کافی ایجڈ ہو گئے تھے، کافی جو ہے نا اس میں ایج میں تھے، تو میں انہیں کہتا تھا نہیں آپ آئیں میرے پاس قرآن پڑھیں، میں آپ کو قرآن پڑھاؤں گا۔ وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، پھر دعائے کو میل بھی خود پڑھتے تھے، مرحوم ہو گئے بعض، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ میں فقط یہ آپ کو بتانے کے لیے، نماز سکھائی انہوں نے، نماز پڑھائی، نماز کی تعلیم دی، ایک دن بھی شاؤٹ نہیں کیا ہے۔ قرآن پڑھایا، قرآن۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو ہے نا کوئی شاؤٹ کیا ہوگا، مارا ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں آج آپ حشر دیکھیں، کتنی بڑی بدنامی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھاتے ہوئے جو ہے نا مسجدوں کے اندر بچوں کو مارتے ہیں۔ ایک دفعہ بھی قرآن پڑھاتے ہوئے شاؤٹ نہیں کیا، غصے نہیں ہوئے، میں نے غلط پڑھا، دوبارہ مجھے کہا اس طرح اس کو اس طرح ملانا، اس لفظ کو تم نے اس طرح ملانا، یہ سپیلنگ کر کے، ہجے کر کے، اس کے بعد جو ہے نا اسلام دین محبت ہے، انسان کو الفت سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، عشق پروردگار سکھاتا ہے۔ ایک دفعہ بھی نہیں ماننا تو دور کی بات ہے، جو انسان شاؤٹ بھی نہ کرے۔ قرآن پڑھایا، سارا قرآن پھر خود سنتے تھے مجھ سے، اور میں پڑھتا جاتا تھا۔ کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا احسان۔ نماز پڑھائی، روز خزانی دیکھے، نمازیں ان کی سحر خیزی وہ دیکھی، صبح کے ٹائم ان کی آواز گونجتی جو اذان کی تھی وہ سنی، لوگوں کو نماز کے لیے جگانا، روزے کے لیے جگانا، عبادت پروردگار کے لیے بیدار کرنا، بہت بڑی خوبیاں ہیں ایک انسان کے لیے۔ یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ جو تربیت کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ والدین کی آغوش ہوا کرتی ہے۔ وہ جتنا زیادہ محبت دیں گے، جتنی زیادہ الفت اور شفقت دیں گے، اتنا ہی بچوں میں بال و پر جو ہے نا وہ، اتنا ہی ان میں جو ہے نا پرواز فکری آئے گی، یعنی کہ اتنا ہی ان میں جو ہے نا ان کے پر پرواز ان کے بلند ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی آپ نے دیکھا سحر خیزی ان کی دیکھی، تعلیم قرآن جو ہے نا آپ نے دیکھی، قرآن پڑھانا، قرآن کی تعلیم دینا، نہ فقط یہاں تک، غالباً
6-7 سال کا ہوں گا یا 5-6 سال کا ہوں گا، اسٹیج پہ اس طرح کھڑا ہونا ہے، اس طرح جو ہے نا پڑھنا ہے، اس طرح مصیبت پڑھنی ہے، اس طرح مسائل پڑھنا ہے، سکھانا۔ حد درجے کا مجلس حسینی میں احترام، یہ ہم نے دیکھا، حد درجے کا، حد درجے کا علماء کے ساتھ احترام، یہ ہم نے دیکھا۔ بہت زیادہ علماء کی عزت، بہت زیادہ، کسی عالم کی نہ نقل لگائی، نہ ان کے جو ہے نا متعلق بات کی، کسی کے متعلق۔ ہمیشہ علماء، بڑے بڑے علماء کو خود دعوت دینا۔ ظاہر ایک عشرہ تو ہمارے گھر پہ ہوتا تھا، عشرہ محرم کے گھر کے، اور جو گھر پہ عشرہ ہوتا تھا، مجھے یاد ہے مولانا سخی محمد نارنگ سیدہ کے کافی عرصہ وہ ہمارے گھر پہ جو ہے نا وہ عشرہ جو ہوتا تھا، جس میں ایک سائیڈ پہ جو ہے نا وہ مرد بیٹھا کرتے تھے اور دوسری جو خواتین ہیں ہمارے گھر کی دوسری سائیڈ پہ جو ہے نا وہ بیٹھا کرتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جب عشرہ پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے اسی گھر میں عشرہ پڑھنا، جب تک وہ زندہ رہے، جب تک وہ زندہ رہے۔ قبلہ پیر فضل علی شاہ صاحب، ان کے پاس جو ہے نا وہ 3-4 مہینے کے لیے ہر سال جو ہے نا جاتے تھے اور تربیت حاصل کرتے تھے، پھر آتے تھے، اور ایک کافی جو ہے نا وہ تربیتی لحاظ کے ساتھ کہا جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے اسی گھر میں مجھے اسی یہاں پہ جو ہے نا ہمارے یہیں میں آپ نے عشرہ کرنا ہے، عشرہ پڑھنا ہے آپ نے۔ ظاہر ہے پھر ان کے پاس وہ آج کل جتنے جو ہے نا اسباب ہیں، وسائل ہیں، تعلیم ہے، تقریروں کا جو سلسلہ ہے وہ تو نہیں ہوتا تھا اس ٹائم، ظاہر ہے کہ چل جاتا تھا۔ تو یعنی اس حد تک جو ہے نا وہ پابندی۔ اس سے پہلے خود مجلس پڑھا کرتے تھے، مولانا صاحب سے پہلے خود ان کی مجلس آدھا پونا گھنٹے کی جو ہے نا مجلس ہوتی تھی، اور خود مجلس پڑھا کرتے تھے، اور مجلس کے دوران پھر ان کا گریہ اور وہ عزاداری سید الشہداء۔ اس قدر میں نہیں سمجھتا ہوں ہمارے خاندان میں اتنا بلند آواز کے ساتھ کوئی ابھی گریہ کرنے والا ہے، ابھی نہیں ہے جتنا وہ بلند، جس طرح ایک بوڑھی ماں کے سامنے جوان کا لاش آتی ہے نا، اس طرح وہ سید الشہداء پہ گریہ کرتے تھے، بلند آواز، خاص عشق تھا سید الشہداء کا۔ میرا نام جو رکھا وہ اسی بنیاد کے اوپر رکھا، حسین ابن علی کی غلامی میں رہ گا، اس وجہ سے غلام حسین۔ بڑے بڑے علماء سب کو دعوت دینا، خدمت کرنا، عالم آیا ہے ویسے مہمان اگر آ گیا ہے، نہیں۔ ہماری والدہ بینک تو وہی تھے، تو جب کوئی عالم آتا تھا، مجلس نہیں، مجلس ویسے بھی آتے تھے، پاس ملنے کے لیے آتے تھے علماء، اور ذاکرین آ جاتے تھے، بعض اوقات مجلس کے علاوہ بھی آتے تھے۔ فرماتے تھے یہ مولا کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ خالی نہیں جانے چاہیے، ان کی خدمت ہونی چاہیے، ان کی خدمت ہونی چاہیے، یہ مولا کی ڈیوٹی کرتے ہیں، امام حسین کی ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ گھر سے خالی نہیں جانے چاہیے۔ کوئی عالم ان کو اگر بتا دیا ہے کہ نہیں یہ بہت اچھی مجلس پڑھتا ہے سید الشہداء، کہا کہ دعوت دے دو۔ حافظ کفایت مرحوم اعلی اللہ مقامہ، مولانا بشیر انصاری اعلی اللہ مقامہ، مولانا اسماعیل، اور جتنے بڑے بڑے علماء جو ہے، مولانا سبطین سرسوی، جن کی بچی یہاں پہ ڈربی میں بھی یہاں پہ ہے، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے جو ہے نا وہ علمی اعتبار کے ساتھ بڑے، جہاں بھی جو بھی بتاتے تھے کہ یہ بہت اچھی ذاکر ہے، یہ عالم،
سب کو جو ہے نا دعوت میرے مولا حسین کا ذکر کرنے والا ہے. بڑے بڑے بھی جانے یا علی، وہ چونکہ قرض ہمارا تھوڑا بلندی بھی کہا کہ آج تو مجھے یاد ہے چھوٹا تھا میں، تو کہا کہ آج تمہیں اس طرح پتہ چل رہا ہے کہ میں 7ویں آسمان پہ مجلس پڑھ رہا ہوں. وہ ان کا عشق اور محبت جو علماء کے ساتھ ہے. ہمیشہ دیکھیں اس بات، جو بھی انسان پرواز کرتا ہے، علماء سے دوری ہمیشہ انسان کو ایمان سے دور کر دیتی ہے، تقوی سے دور کر دیتی ہے، عقائد سے انسان کو دور کر دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لوگ اس قسم کے تھے کہ جو ساری رات علماء سے مسئلے پوچھنا. اس دوران یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہاں جی گاڑیاں آ رہی ہیں جناب، نہیں ایسا اگلی جگہ جا کے پڑھنا ہے تو اس کے بعد جلدی سن فارغ کرو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. نہ ہی وہ مکا جو ہے نا ہوا کھاتا تھا اس وقت. یہ بہت بڑی خدمت کرتے تھے. جتنی بھی ان کی کمائی ہوتی تھی ساری جو اب بھی ان کی یاد میں جو ہے نا، وہ ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ ہے جدی پشتی آ رہا ہے مجالس کا، وہ چل رہا ہے. لیکن وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. اس دوران اصل میں جو تبدیلی آتی تھی وہ ایک دن پہلے علماء پہنچ جایا کرتے تھے. اچھی خاصی علماء جناب آ رہے ہیں، ٹریفک نہیں ہے ان کے لیے جو ہے نا، وہ گھوڑی اور گھوڑے بھیجے جا رہے ہیں، سواری کا انتظام کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کنوینس کا پورا جو ہے کیا جا رہا ہے. بعض کتابیں لے کر آتے تھے ان کے لیے، وہ انتظام کیے. ساری چیزیں وہ ایک دن پہلے آتے تھے، دوسرے دن مجلس پڑھتے تھے، پھر رہتے تھے، پھر تیسرے دن ہم لوگ جاتے تھے. یہ جو رہتے تھے اس میں صحیح جو ہے نا وہ تربیت. لوگ آتے تھے، مسئلہ پوچھتے تھے، ایک محفل ہوتی تھی. علماء کے بہت زیادہ قریب، علماء سے بہت زیادہ محبت. پھر آپ جانے یہی چیز ہے، یہی چیز جس کی وجہ سے لوگ علماء کے قریب آتے تھے، علماء کے نزدیک آیا کرتے تھے. آج بھاگ رہے ہیں لوگ علماء سے. جب بھاگیں گے، اور یہ آخری زمانے کی ان نشانیوں میں سے ہے کہ یہ فرون ہے، یعنی علماء سے اس طرح بھاگیں گے جس طرح بھیڑ جو ہے نا وہ بھیڑیے سے بھاگتی ہے، اور اللہ ان کے اوپر عذاب کرے گا. ایک تو یہ ہے کہ ان کے رزق میں برکت اٹھا دے گا. علماء سے دوری کا جو نتیجہ ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ہے، اللہ ان کے مال سے برکت اٹھا دیتا ہے، ان کی جانوں سے برکت اٹھا دیتا ہے، ان کے ایمان سے برکت اٹھا دیتا ہے. بہت زیادہ بڑے بڑے علماء نے آنا. میرے خود مدرسے میں جانے کے لیے اس صادق آل محمد کی اس پاؤں کی خاک، ان کے ذروں کی جو خدمت ہے، کتنی بڑی احسان کیا ہے، کتنا بڑا انہوں نے احسان کیا ہے. مجھ پہ نہیں، پورے خاندان کے اوپر احسان کیا انہوں نے. اس وقت پورا آپ نظام دیکھ رہے ہیں. میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں ایئر فورس جائے گا، ایئر فورس میں بڑا اچھا. کہا کہ نہیں، یہ عالم بنے گا. میں اس کو عالم دیکھنا چاہتا ہوں، عالم بنے گا، میرا مولا کے دین کی خدمت کرے گا. خدمت کے جذبے کے تحت بھیجا گیا مجھے. میں خدمت کر رہا ہوں، میں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کسی چیز کے سلسلے میں. دین اس سے بڑھ کر توفیق اللہ نے کیا ہے؟ نہیں. یہ سب توفیقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں، سب. نہیں، علم دین حاصل کرے گا، علم دین حاصل کرے گا. یہ وہی انہی علماء کے ساتھ جو ان کی بیٹھک، ان کے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رہنا، ان کی گفتگو سننا، یہ اسی برکات کا جو ہے نا وہ نتیجہ ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی والدین سے ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو علم کی طرف، علماء کی طرف. اسی وجہ سے فرمایا کن عالما او متعلما او محبا لہما ولا تکن رابعا.
تمہارے زندگی کا سلیقہ یہ ہونا چاہیے، تمہارے زندگی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. کس طرح تمہارا طریقہ ہو جانی چاہیے، کس طرح تمہارا سلیقہ ہونا چاہیے. کون عالمن، یا عالم بنو، او متعلمن، یا جو ہے نا طالب علم بنو، متعلم بنو، اسٹوڈنٹ بنو، یا علم تقسیم کرنے والے بنو، یا علم حاصل کرنے والے بنو، او محبا لہما، یا ان دونوں کے ساتھ جو ہے نا محبت کرنے والے بنو، دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے. وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، چوتھے نہ بنو، اس طرح کے اس چوتھے گروہ میں شامل نہیں ہونا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. ہمیشہ آج کل چونکہ کوئی کیئر نہیں ہوتی، اور کوئی نماز کی اہمیت، کبھی تو تقابل شروع کر دیتے ہیں نماز کا، عزاداری کا. یہ عظیم لوگ تھے مرحوم، ان کے جو بڑے اچھے ساتھی مرحوم نادر حسین، آپ نے دیکھا کہ یہ سوتے نہیں تھے جب تک جو ہے نا ورد نہیں کرتے تھے معصومین کا. سونے سے پہلے ورد کرتے تھے 12 ماہ جو ہے نا 14 معصومین کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے نا سوتے تھے. وہ بھی اسی طرح تھے. علی حق دا امامی، سونے نبی دا غلام. یہ ورد ہوا کرتے تھے. خدا رحمت کو نہ دین عاشقان پاک دین نظر. علی حق دا امام، سونے نبی دا غلام. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ اس قدر احترام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مشن کے ساتھ، وفاداری جس کو کہتے ہیں، بہترین جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا، وہ اخلاقیات جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتائی، ان کی طرح ہمیشہ یہی رہا کرتا تھا کہ نہیں، معصومین علیہ السلام نے کیا بتایا اسی کے اوپر چلنا. آپ نے دیکھا کہ یہ جو عوامہ ٹائپ پگڑی ہے، سید الشہداء کی مجلس میں آگے اتار دی، اس کو اتار کے رکھ دیا. جب تک مجلس جاری ہے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل تو ہمارے ہاں 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد ہم لوگ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی. ہم نے اس ٹائم دیکھا کہ وہ 7 8 گھنٹے جو ہے نا وہ مجلس ہو رہی ہے. نماز کے ٹائم اٹھ کے جاتے تھے، نماز کے ٹائم پہ وقفہ ہوتا تھا. ہمارے ہاں جو مجلس کا نظام ہوتا تھا اس میں بھی نماز کے ٹائم وقفہ ہوتا تھا. اسی وقفے کے دوران پھر ہم لنگر بھی تقسیم کرتے تھے، نیاز سید الشہداء بھی ہوا کرتی تھی، ساری چیزیں. یہ کیا ہے؟ پھر ہم نے ایک چیز جو دیکھی ہے ان بزرگوں میں، باقیوں میں بھی دیکھی، ان میں بھی دیکھی، مجلس سید جلوس دیکھا، وہیں سے اس امام ٹائپ کو اتارا اور اس کے بعد وہیں سے گریہ شروع ہو گیا، وہیں سے رونا شروع ہو گیا. مجلس میں جا رہے ہیں، راستے میں گریہ ہو رہا ہے.
بیویاں بازار کے نکلیں. یہ جو خاص عشق تھا ان لوگوں میں، خاص محبت ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، یہی چیز ہے جو انسان منتقل کرتا ہے. میں یہی کہتا ہوں، یہ واقعات میں نے اس لیے آپ کو سارے سنائے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی یاد تازہ ہو جائے کہ ہم بھولے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آئندہ جنریشن آتی ہے، آئندہ جو نسل آ رہی ہے، اس تک یہ منتقل ہوتی ہیں اور ٹرانسفر ہوا کرتی ہیں. کبھی بھی اپنی اولاد کے سامنے دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں. یہ آپ کی جو ہے نا ایسی یادگار ہے جو ہمیشہ جو ہے نا وہ رہے گی، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. علماء کی مجلس سنو، اس پہ پھر تبصرہ بھی کرنا ہے. کیا کمال کی بات کی انہوں نے، کیا کمال کے جو ہے نا انہوں نے یہ فضائل پڑھا ہے، کیا کمال کی اخلاقیات کی یہ بات ہے، کیا کمال کی جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی. بحث ہوتی تھی، اس کے بعد بحث کہتے نہیں انہوں نے فلاں مصائب کیا خوبصورت جو ہے نا انداز کے ساتھ جو ہے انہوں نے کس طرح استقبال کر کے جو ہے نا مصائب، کس طرح آداب کے ساتھ انہوں نے مصائب پڑھے. بعض جو مصائب کے اندر گریز ہوتا تھا حتیٰ اس ساتھ تک بھی نہیں، بہت اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے مصائب. اس وجہ سے میں حدیث کو مکمل کروں، اور وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور میرے اہل بیت کی جو محبت ہے 7 جگہ تم کام آئے گی، اور 7 بڑے مشکل مقامات ہیں، 7 بڑی مشکل منازل ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عند الوفات، وفات کے ٹائم جب سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہوں گے. فرمائیں گے ڈونٹ وری، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے پاس ہیں. ہم تمہیں اس مشکل حالات میں کہ جو موت کا ہے، کہ جب اس منزل احتضار میں کہ جب کہ مال چھوڑ گیا، اولاد چھوڑ گئی، احباب چھوڑ گئے، عزیز و اقارب سارے چھوڑ گئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے پاس ہیں. عند الوفات وفی القبر، اور قبر میں بھی کوئی نہیں ہوگا مددگار سوائے نبی اور علی اور اولاد علی کے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. اس وقت میرے مولا فرمائیں گے تم نے بڑی تکلیفیں دیکھی. مولا امیر المومنین کے مشن میں تکلیفیں آتی ہیں، انسان کو مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. ہمارے بابا جی نے بڑی دیکھی ہے مصیبتیں، لیکن ایک لہجہ بھی ولایت امیر المومنین سے ادھر ادھر نہیں. سب نے بائیکاٹ بھی کیا، جی شیعہ نے جناب، شیعہ نے جناب، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں. اقتصادی بائیکاٹ ہو کوئی بات نہیں، معاشی بائیکاٹ ہو کوئی بات نہیں، ہجرت ہو کوئی بات نہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سودا کیا جائے محبت اہل بیت کا. یہ ہم نے سیکھا ہے، یہ اس خون میں ہے، کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جتنی مصیبتیں بھی آ جائیں، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، ایک چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ولایت امیر المومنین، عزاداری سید الشہداء میں کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کے احکام میں تمہیں کوئی کمپرومائز نہیں، اور کوئی نہیں. بڑی بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑی بڑی دھمکیاں دیکھی، بڑے بڑے جو ہے نا مصیبتیں دیکھی، بڑے بڑے کیسز دیکھے. لیکن ایک چیز حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک
ذرہ برابر کیا لچک ہوتی ہے، وہ لچک نہیں دیکھی دین کے سلسلے۔ اور یہ لوگوں کا یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ حوزہ علمی قم سے جو ہے نا وہ پڑھے ہوئی، اور یا نجف سے جو ہے نا وہ یا قوم المقدسہ سے، یا نہیں، لیکن ان لوگوں کے پختہ ایمان، توکل علی اللہ، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، کچھ نہیں، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کسی سے، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، سید و شہداء کے نام پہ۔ اور ایسے جو موالی ہوتے ہیں، ظاہر ہے معصومین علیہ السلام، اگرچہ مجلس میں اگلے مہینے میں پڑھنی تھی مجھے، لیکن چونکہ ہمارے چھوٹے عزیز بھائی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ آپ مجلس پڑھ دیں، میں نے کہا میں مجلس پڑھ دوں گا، کیوں نہیں پڑھوں گا، مجلس پڑھوں گا، بتاؤں گا کچھ، اپنے رویداد بھی سناؤں گا، حالات بھی بتاؤں گا، تقاضے بھی بتاؤں گا، تشکر بھی کروں گا، شکریہ بجا لاؤں گا۔ کتنا اچھا آپ نے فیصلہ کیا، کتنا اچھا آپ نے فیصلہ کیا، ہم مبارک دیتے ہیں آپ کو، اتنا اچھا آپ نے فیصلہ کیا، میرے متعلق اتنا اچھا آپ نے فیصلہ کیا، ہم آپ کو تبریک پیش کرتے ہیں۔ آپ نے کئی جنریشن کو سیو کیا ہے، ہم شکریہ بجا لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس ولایت امیر المومنین کے صدقے میں آپ کو لمحہ لمحہ، کروٹ کروٹ جنت جو ہے نصیب فرمائے۔ آپ نے خدمت کی ہے، آپ نے مشکلات دیکھی، لیکن ان مشکلات سے ہم نے سبق لیا ہے، وہ ہمارے لیے درس زندگی بنے۔ ہم نے آج تک دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، مشکلات دیکھی آپ نے، مصائب آپ نے دیکھے، زحمتیں آپ نے اٹھائی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی۔ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، یاد رکھو۔ میرے آنے کے بعد پھر کئی علماء جو ہے نا وہ آئے، الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں، شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بجا لاتے ہیں، لیکن آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اور مجھے یاد ہے آپ کی وہ جو فارسی میں پافشاری کہتے ہیں، ریزسٹنس کہتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اس آپ کی جو وہ تھی، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا ایک خاص مصمم جو ارادہ ہے، اور واقعاً ہر بزرگوں کو ہونا چاہیے ایک خاص جو ہے نا وہ اٹل فیصلہ جو ہے، انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے، یقین ہے ہمیں، آپ کے میرے مولا اور آقا امیر المومنین کے سائے پر رحمت جن اس میں آپ کی جگہ ہو۔ ایک دو اس حدیث کو مکمل گنو فی القبر وعند النشور، اور نشور کے ٹائم پر بھی جب حشر و نشر ہوگا اس ٹائم بھی جو ہے نا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کام آئے گی۔ وعند الکتاب، جب نام اعمال دیا جائے گا اس وقت بھی اہل بیت ہی کی محبت ہے جو کام آنے والی ہے۔ وعند الحساب، اور جب حساب کتاب ہوگا اس وقت بھی اہل بیت ہی کی محبت ہے۔ وعند المیزان، اور جب میزان لگ جائے گا، تولا جائے گا اعمال کو، ہمیں اور تو کچھ نہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے اعمال کو دیکھیں، اعمال تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
ہمیں اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ یہی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت ہے، ان کی محبت ہے، ان کی مودت ہے۔ خبر اپنے اعمال پہ دیکھو تو عمل کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر اللہ نے 1000 دفعہ بھی اس آگ کی طرف لے جائے ہمارے اعمال کو دیکھ کے تو وہ کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں۔ رحمت پروردگار کا ایک عظیم مظہر اللہ کا نبی ہے، اللہ کا علی ہے۔ ہمیں ساری توقع، ساری ہماری جو امیدیں ہیں وہ اسی پہ ہیں، اللہ کی رحمت پہ ہیں، اللہ کی بزرگی پہ ہیں، اللہ کے فضل پہ ہیں۔ کچھ نہیں ہمیں اپنے اعمال کو، اعمال کیا ہے ہمارے؟ ہم اسی کے شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ولایت امیر المومنین اور ہمارے شمار شیعہ نے فاطمی میں کیا ہے۔ ہمیں اس سے بڑھ کر کیا شکر ادا کریں؟ کہ بہت بڑا شکر کی منزل ہے، اللہ تیرا شکر بجا لاتے۔ صراط کے ٹائم پر بھی، صراط، پل صراط پہ بھی علی ابن ابی طالب ہی کی محبت کام آئے گی، سیدہ کی مودت ہی کام آئے گی، اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ میں ٹائم جو ہے نا تمام ہو رہا ہے، میں آخری بات کہہ کے تمام کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ جو بزرگ تھے، ہم نے جو دیکھے ہیں بزرگوں کی ایک خاص عنایت اللہ نے ان کو کی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرح نہیں آتی ہیں۔ اہل بیت کی محبت اگر تمہارے دلوں میں آج گئی، بہت بڑا اللہ نے تم پہ احسان کر لیا ہے، بہت بڑا اللہ نے احسان کر لیا۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی ہے کہ جب ہماری محبت ہمارے دلوں میں آ جائے تو غرور و تکبر کے بجائے شکر پروردگار کیا کرو، کہ اس نے 2 فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے کہ جب ہمارا نام آتا ہے تمہارے دل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ الہام کرتے ہیں، تمہارے دل ہماری محبت سے مچل جاتے ہیں۔ ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، فَلْيَشْكُرْ أُمَّهُ، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ تیری آغوش طہارت کیا تھی؟ اس نجابت کی آغوش سے میں پروردہ ہوں کہ آج میں علی ابن ابی طالب کا موالی ہوں، سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ مودت کرنے والا ہوں، اس خاندان تطہیر کے سائے میں میری زندگی ہو رہی۔ بے آخری بات کہہ کے، اور وہ یہ ہے، باتیں تو بہت ہیں، ظاہر ہے اس پہ کئی گھنٹے کی گفتگو چاہیے، لیکن میں ایک چیز جو ہے نا وہ کہتا چلوں گا آپ کو، اور وہ یہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ان میں سب سے بڑی چیز جو دیکھی، بلند آواز سے گریا، ویسے نہیں گریا، ویسے نہیں گرا، ایسے نہیں، لیکن سید الشہداء کا نام آ جائے، سیدہ کا نام آ جائے، اہل بیت اطہار کے مصائب ہو جائیں، اس میں بلند آواز سے گریا۔ ایک ہمارے خاندان میں ہمارے جد بزرگوار ہمارے بابا جی کرتے تھے، ایک مولانا رضی ہمارے ماموں، ان کے پدر بزرگ،
وہ بہت بلند آواز سے گریہ کرتے تھے، بلند آواز سے۔ یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی توفیق ہے، بہت۔ اور میں نے پھر کچھ جو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ وہ گریہ کرتے تھے جب وہ محمد اور ابراہیم کی شہادت پڑھتے تھے، طفلان مسلم، بہت زیادہ گریہ کرتے تھے، بہت زیادہ گریہ کرتے تھے جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت پڑھتے تھے، تو بہت زیادہ اس دوران ان کا گریہ ہوتا تھا حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت۔ حقیقت بات یہی ہے کہ تمہید کربلا ہے حضرت مسلم ابن عقیل، اس وجہ سے کہ کربلا کی سب سے پہلی قربانی حضرت مسلم ابن عقیل ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل سفیر امام ہیں، نمائندے ہیں۔ ہم آج بھی عہد کر رہے ہیں نا کہ ہم نمائندے امام، ہم ہمیشہ وفادار ہیں، ہم کوفی نہیں ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہمیشہ نمائندہ امام سفیر حسینی، جنہوں نے حتیٰ کہ ابن زیاد کے دربار میں بھی جب درباریوں نے کہا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا ہے، اور میں مالی امیر ان سے والا حسین، حسین ابن علی کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا امیر بس ایک ہی ہے، اس امیر کا نام ہے حسین ابن علی۔ دارالعوارہ کی چھت پہ لے کے جاتے ہیں، سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ نہ فقط یہ ہے گستاخی انہوں نے کوفیوں نے اس طرح کی، یزیدیوں نے، ابن زیاد نے، کہ سفیر حسین کے جسم مطہر کو انہوں نے دارالعمارہ کی چھت سے پھینکا کہ بدن کا کوئی جوڑ سلامت نہیں تھا۔ کہتے ہیں تاریخ عاصم کوفی میں ہے کہ جب یہ خبر امام علیہ السلام کو پہنچی تو امام نے کیا کیا؟ امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو بلایا، اور بلا کے، جن کا نام عاتقہ لکھا ہے تاریخ نے، بلا کے کہا بیٹا جب ساتھ آ گئی، ایک دفعہ دست شفقت پھیرا، بچی چونکہ اہل بیت کے گھرانے کی تھی، فوراً سمجھ گئی، کہا بابا اتنا ماموں اتنا بتا دیجئے میرے بابا کی تو خیر ہے۔ فرمایا بیٹا آج کے بعد تو مجھے بابا کہنا، تیرا بابا شہید ہو گیا، لیکن آل عقیل نے کیا قربانیاں دی۔ یہی بچی 7 سال کی جب شام غریبہ ہوئی، مائیں سنبھال نہ سکی، ماں نے اس حالت میں دیکھا بچی کو، ہاں بچی کے بدن پہ گھوڑوں کے نشان، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار، جو مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے، ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار، جو مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج کی مجلس کا ثواب انہیں، ہمارے بابا جی جد بزرگوار قبلہ اعلی اللہ مقام ہو، ان کی روح مقدس کو، ان کی
قبر کو پروردگار شاد فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اور اسی طرح ظاہر ہے کہ گھر کے اندر جتنی بھی ہمارے نانا جی ہیں کہ جنہیں زوار کے نام ہی سے ان کو یاد کیا جاتا تھا، نام ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس ٹائم جو جاتے تھے زواری پہ تو ان کو نام ہی زوار تھا، زوار جی کے پاس جا رہے ہیں۔ انہیں ہماری نانی، اسی طرح ہمارے ظاہر ہے کہ فادر ان لا ہیں، ہمارے گھر والے ظاہر ہے ان کے مرحومین، ہماری مادر ان لا ہیں، ان کا انتقال ہوا، سسر ہیں، ساس ہیں، دوسرے جو عزیز اقارب ہیں، سب کے نام اعمال پہ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار شہدائے کربلا کے صدقے میں ان سب کی روح خوش ہو جائے۔ اور اسی طرح ہم سارے مومنین مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور وہ مومنین اور مومنات جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پروردگار آج کی مجلس کا ثواب انہیں بھی عنایت فرما، ان سب مرحومین کے درجات کو بلند فرما اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اور پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں پہ بھی موالین حیدر کرار ہیں اور عزاداران سید الشہداء ہیں، ان کی تو حفاظت فرما، اور سپاہ یزید کو نیست و نابود فرما۔ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔